امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا نا، تو آپ نے اس وقت کہا، آپ نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ و قرۃ عین اہل سنہ۔ امام زین العابدین امام حسین نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف اشارہ، حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہاں یہ نہیں ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات ہے، جب یہ مہینہ آئے تو بڑے آپ نے دیکھا روڈ بھی بند ہوں، سگنل بھی چلے جائیں، اور جب سارے مہینوں کی ساری دنیا کے مالکوں کا مہینے کی بات آئے تو اس وقت کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ یا آپ اس چیزوں کو سمجھیں، بس کریں، بہت ہو گیا 70-74 سال ان سب کی غلام۔ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، آپ بلے کو آزما لیں، پھر ایک بار تبدیلی آزما لیں، شیر آزما لیں، کاف آزما لیں، ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، مسجد میں بیٹھ کر ہم کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا آخر کار تھک ہار کے آنا سب کو پھر محمد عربی کے غلام دروازے پر ہی ہے۔ گنبد خضرا کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں انقلاب، تبدیلی، ہر چیز تب آ سکتی ہے جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا، جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، انشاءاللہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی اور ہوگی، اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ان ظالموں سے، ان چیزوں سے آپ پریشان نہ ہو کریں بھی یار پتہ نہیں ہون ووٹ اتنے ملیں تھے، فلانے ملیں۔ آپ نے خود نہیں دیکھا، ہم نے خود جا کر وہاں پر بندوں کو پکڑا، ایم این اے ایم پی اے خود ٹھپے لگا رہے تھے، وہاں ہم نے سب کو چوری کرتے ہوئے پکڑا۔ محمد دین آیا، دین آیا، لبیک 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 لبیک۔ بتائیں جی، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں سارے، بتائیں آج اگر امام حسین ہوتے، بتائیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ نہیں دسو نا بھی جڑے کہنے نہیں جی وہ وڈا عاشق ہے، ہر ایک بندہ نہیں بڑا کہنے نہیں نہیں عمران خان یہ اور نواز شریف ہے اور زرداری ہے، اور میں کہ چلو ایک گل سن، دعا منگ دیں کہ یا اللہ قیامت والے نے جتھے عمران ہوئے مینوں بھی اتھے رکھی، دعا منگ دے ہو یا اللہ نواز شریف جتھے ہوئے اسی بھی اتھے ہوئیے، دعا منگ دے ہو یا اللہ زرداری ڈاکو جتھے ہوئے اسی بھی اتھے ہوئیے، اسی تے منگ دے ہیں یا اللہ خادم حسین جتھے ہوئے اسی بھی اتھے ہوئیے، ہم تو اور وہ انشاءاللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ جی وہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کی؟ یہ تو سوال ان سے ہو سکتا ہے نا جو سپورٹ کرتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ بھائی، اب بیٹھ جاؤ۔ ہم تو مانتے ہیں کہ یار وہ پیر ہے جی، تو وہ ہم سے تو بہتر وہی جانتے ہیں نا اسلام کو۔ کن سے؟ جو بیٹھے ہیں نا ہم سے زیادہ علم وہی رکھتے ہیں نا، تو پھر وہ ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو سوال ان سے ہو سکتا ہے نا، کیوں ہو سکتا ہے؟ ہمارا جو علم ہے ہم تو بتا رہے ہیں کہ یہ غدار ہے، جس کو خاتم النبی پڑھنا نہ آئے، جس کو کلمہ بھی نہ آئے۔ اب دیکھیں نا نواز شریف کہتا ہے کہ مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک بھی کرے نا وہ بھی کافر ہے، اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جو اس کفر میں شک کرے نا وہ کافر ہے، جو اس کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، فرمایا ان دونوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اب جو کہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، پھر جو ان کے ساتھ کھڑا ہو وہ یہ سوال تو اس سے ہوتا ہے نا بھی تو کس لائن میں کھڑا ہے؟ ہمارے تو کام ہے نشاندہی کرنا۔ کن کے بارے میں؟ دیکھیں جی ہمارے بزرگان دین، آپ بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ ہو، حضرت سلطان بہو آج ہوتے، آپ ایمانداری سے بتائیں نون لیگ نال کھڑے ہوندے؟ بس یہ سوال توڑے ہون تسی خود اسی تے ہون کور کے، بس ہمارا تو کام ہے، باقی تو تانوں پتہ ہے اشارہ ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جی ایک بندے نے سوال کیا کہ جناب دیکھیں جی وہ فلاں نے نہیں سیاست کی، فلاں نے یہ نہیں کی، فلاں نے نہیں کی۔ میں نے کہا ہمارے لیے سب قابل عزت ہیں، جو قابل عزت ہے ہم اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، جو حضور کی عزت کا پہرے دار ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے پہلے ذات رسول اللہ کی ہے، پھر صحابہ کی ہے۔ اگر حضور نے سیاست کی ہے، سیدنا صدیق اکبر نے کی ہے، عمر فاروق نے، بتائیں کیا حضور نے نہیں کی حکمرانی؟
کیا سیدنا صدیق اکبر نے ممبر پر بیٹھ کر حکمرانی نہیں کی؟ عمر فاروق نے نہیں کی تو بتائیں. حضرت عمر فاروق کے پاس بندے آ گئے, انہوں نے کہا حضور ہمیں روٹی آٹے کے تھیلے کی ضرورت ہے. تو آپ نے فرمایا میں ہیلی کاپٹر لے کے آنا دے تو سٹاں گا. یا یہ فرمایا کہ جناب ہم مولوی لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, پہلی تو بات ہے مسجد سے دفع ہو جاؤ, مسجد میں سیاسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اٹے دے تھیلا وزیر خوراک دے گا, مینوں کی پتہ اٹے دے تھیلا کی ہوندا ہے, یہ تو نہیں فرمایا. حضرت عمر فاروق کے دور میں آیا بندہ, اس نے کہا حضور دریائے نیل سکا ہوا ہے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پہلی بات ہے مسجد سے باہر نکل جا, تجھے پتہ نہیں ہے مسجد میں سیاسی بات نہیں کرتے, یہ وزیر جنگلات مسئلہ حل کرے گا دریاؤں کا, ہمیں کیا پتہ مولویوں کو سیاسی بات کیا ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس بندہ آ گیا, اس نے کہا حضور ہمیں سواریاں نہیں ہیں, ریاست مدینہ کے آپ امیر المومنین ہیں, حکمران ہیں, کیا آپ ہمیں سواریاں دیں گے؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا باہر نکل جائے, تجھے پتہ نہیں ہے مسجد میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ مسئلہ وزیر ٹرانسپورٹ حل کرے گا, ہمیں کیا پتہ مسئلہ کیسے حل کیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق نے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر قرآن بھی سنایا, اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر دریاؤں کا مسئلہ, وزیر جنگلات کا مسئلہ بھی حل کیا. اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں بھی قرآن بھی سنایا. پھر اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر دریائے نیل کو بھی چلایا. اسی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر غریبوں کو ٹرانسپورٹ بھی مہیا کی. ہم نے اسلام کو مسجد کی چار دیواری کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے, مسجد کے مولوی کو اجازت نہیں ہے. ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے جس کے باپ دادے کے پاس کھوتی بھی نہیں ہوتی تھی, آج وہ بھی کھڑا ہو کے مسجد کا صدر بن کر ہمیں کہتا ہے اوے مولوی یہ گل نہیں کرنی. میں کہتا تیرے پیو دادے کو کھوتی بھی نہیں سی, تو سانو اور دین سمجھائے گا, ہمیں وہ دین سمجھائے. ہمارے لیے قابل حجت ہیں حضرت عمر, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی. جب دین کی خاطر حسین نے سب کچھ چھوڑا, پھر حسین کے ماننے والوں کو کیا ہوا؟ جب دین کی خاطر حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی بڑی ریاستوں سے ٹکر لی, عمر فاروق نے لی, عثمان غنی نے لی, مولا علی نے لی, تو پھر آج ہمیں کیا ہوا؟ ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہمیں حضرت عمر فاروق نے بھی یہی بتایا. محبت کا معیار میں آپ کو نہیں بتا سکتا, محبت کا معیار صحابہ بتا گئے. سیدنا عمر فاروق نے جا کر حجر اسود کو چوم کر کہا حجر اسود یہ مت سمجھنا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے, کہا یہ بھی مت سمجھنا کہ تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو جنت کا پتھر ہے, کہا اس یہ بھی مت سمجھنا کہ اس لیے چوم رہا ہوں کہ ساری دنیا تجھے چومتی ہے. فرمایا حجر اسود کس نے کہا؟ سیدنا عمر فاروق نے, جن کو شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا تھا. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آج یہ ریاست مدینہ کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے سامنے؟ کوئی ایک بھی نہیں گیا. آج کل پرسوں گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہاں سیلاب زدگان کے لیے, تو وہاں سیلاب زدگان نے کہا کہ ہمیں وزیر اعلیٰ سے ملواؤ, تو انہوں نے ملنے نہیں دیا. تو پھر سیلاب زدگان جو متاثرین تھے نا, انہوں نے احتجاج کیا بھی وزیر اعلیٰ ہمیں ملے, تو صرف اسی بات پر ان پہ ایف آئی آر ہو گئی. ایک تو ان کے گھر بھی ڈوب گئے, وہ بیچارے پریشان حال بھی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ عیاشیوں پہ لگے ہوئے ہیں سارے, کسی کو کوئی فکر نہیں, سارے کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمیں بابا جی بتا گئے, پیر نصیر الدین شاہ صاحب بھی بتا گئے, فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی, فانی ہے یہ ارباب طرب کی کرسی, قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. جسٹس ہو, وزیر اعظم ہو یا ہو صدر, دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. یہ سب کی کرسی ختم ہو جائے گی, قائم دائم ہمارے رب کی کرسی ہے. ہاں انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہی آنا ہے, ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. آپ اپنے کان بند کر دیا کریں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے. بابا جی نے فرمایا کان بند کر کے حضور کو, تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. اقبال کہتا ہے تو شوق کی منزل کا مسافر ہے, تیری منزل مسلمان کی منزل, مومن کی منزل گنبد خضرا ہے. اقبال کہتا ہے راستے میں کجاوے میں سج دھج کر دلہن بھی بن کر آ جائے نا, سج دھج کر دلہن بھی بیٹھی ہو. اقبال کہتے تو نے دلہن کی طرف نہیں جانا, تو نے محمد عربی کی غلامی کی طرف جانا ہے.